بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلسلے وار گفتگو کے حوالے سے عنوان تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی کا۔ علماء کرام نے، صاحبان لغت نے ان دونوں اسماء گرامی میں بے شمار حکمتیں، بے شمار راز اور بہت ساری برکات کو ذکر فرمایا ہے۔ مختصراً اس کے حوالے سے دو تین باتیں حاضر خدمت ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی میں جو سکون ہے، اطمینان ہے، اس نام کو لینے میں ہی دل کو قرار ملتا ہے، ذہن کو سکون ملتا ہے، اطمینان ملتا ہے، دل کے اندر ایک محبت، الفت، مٹھاس اور چاشنی کے روشن چراغ انسان کے سامنے نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی کی جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سے ایک حکمت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی لفظ محمد کی ہے۔ لفظ محمد کو جب ہم ادا کرتے ہیں، اس کا تلفظ کرتے ہیں، اس کو بولتے ہیں، تو ہم جب بھی کبھی بولیں، اور میرے تمام سننے والوں سے درخواست ہوگی کہ جس وقت آپ اس بات کو سن رہے ہو تو ایک مرتبہ اس بات کو سن کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پیارا، خوبصورت، میٹھا، شیریں، محبت والا اسم گرامی زبان سے ادا فرما لیجئے گا تو آپ کو اس تمام بات کی بالکل وضاحت بڑی مختصراً آپ کے سامنے آ جائے گی۔ لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس لفظ کو ہم ادا کرتے ہیں تو آپ دیکھیے کہ یہ لفظ اس وقت تک ادا نہیں ہوتا جب تک ایک لب سے دوسرا لب مل نہیں جاتا۔ اس کی ظاہری، باطنی، روحانی، ایمانی، علمی، عملی بے شمار برکات ہیں۔ محمد اور لفظ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دو نام وہ ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے اگرچہ عربی کے الفاظ ہیں، مگر جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا صفات بے مثل و بے مثال تھی، لاجواب اور نایاب تھی، اسی طریقے سے یہ نام بھی ہم کو عرب معاشرے میں بہت خال خال کم نظر آتے ہیں۔ وہ سابقہ کتب آسمانی کہ جن میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق بشارتیں موجود ہیں، ان زبانوں میں، جن زبانوں میں وہ کتب نازل ہوئیں، اس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان اوصاف و صفات کے حامل ناموں کا تذکرہ ملتا ہے۔ مثلا سب سے زیادہ تورات و زبور کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اسم گرامی فارقلیت استعمال ہوا، اور فارقلیت کا معنی ہوتا ہے احمد۔ اسی طریقے سے منہمنہ، تابا تابا، یوزا موزا، یہ چند وہ الفاظ اور نام اسماء مبارکہ ہیں جو کتب سابقہ میں استعمال ہوئے، اور ان کا مطلب اور مفہوم وہی بنتا ہے جو لفظ محمد کا بنتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ لفظ محمد، لفظ احمد، ان دونوں کی لغوی اور عربی گرامر کے اعتبار سے جو وضاحت ہے، احمد کا معنی ہے وہ ذات، وہ شخص کہ جو اللہ کی سب سے بڑھ کے تعریف کرنے والا ہو۔ محمد وہ ذات کہ جس کی دنیا میں سب سے بڑھ کے تعریف کی گئی ہو، اور یہ اللہ کی حکمت، اللہ کی شان ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے اسم گرامی وہ عطا فرمایا کہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے، اگر کوئی بدبخت و بد نصیب آقا علیہ السلام کی ذات والا صفات پر تنقید کرتا ہے، آپ کے اسم گرامی لے کر کوئی بات الٹی سیدھی کہنا چاہتا ہے، تو عجیب بات ہے، خدا نے اپنے محبوب کو نام کتنا پیارا عطا فرمایا کہ جب وہ نام لے کر کہے گا کہ محمد نے یہ کیا، محمد نے ایسا کیا، تو مذمت بعد میں کرے گا، تعریف پہلے کرے گا، اس لیے کہ محمد کا معنی ہی ہوتا ہے سب سے زیادہ تعریف کیا ہوا شخص۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پروردگار نے دو نام، معجزاتی نام عطا فرمائے۔ عربی گرامر اور عربی لغت کے مطابق کسی بھی نام کا نقطوں سے خالی ہونا اس لفظ کی اہمیت کو بڑھا دیتا ہے، اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے۔ ہر زبان کے اپنے اپنے آداب ہوتے ہیں، اپنے اپنے طریقہ کار ہوتے ہیں، تو عربی لغت کے مطابق جو حرف جتنا زیادہ نقطوں والا، یعنی منقوط نقطوں والا ہوتا ہے، وہ گویا کہ اپنی قیمت اور اہمیت کے اعتبار سے اتنا ہی کم شمار ہوتا ہے۔ جو حرف جتنا نقطوں سے خالی ہوتا ہے، غیر منقوط ہوتا ہے، وہ اتنا ہی زیادہ اپنی اہمیت اور قیمت کے اعتبار سے بڑھ جاتا ہے۔ اسی واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اسم ذاتی اللہ نقطے سے خالی ہے، اور اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو دو نام عطا فرمائے، محمد اور احمد، یہ دونوں اسماء گرامی بھی نقطے سے خالی ہے۔ گویا کہ اس حبیب کی ذات میں، صفات میں، کمالات میں، بات میں، تمام تر چیزوں میں اتنی بھی کمی کوتاہی نہیں جتنی ایک نقطے کے برابر ہوتی ہے، تاکہ آپ کے بعد کوئی شخص یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کمی تھی جسے پورا کرنے کے لیے میں آ گیا۔ اللہ کریم نے نام مکمل عطا فرمایا تو ذات بھی مکمل عطا فرمائی حضور اکرم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔